11 مہینہ تک مسلسل نشہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ نشہ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے مہینہ کا برکت ہے، یہ قرآن کے نزول کا یہ برکت ہے۔ بہت سارے لوگ فتنہ فساد کرنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں فتنہ فساد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے جوا کھیلنے والے انسان رمضان المبارک مہینے میں جوا کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ آپ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے اوپر روزہ فرض تھا، لیکن روزہ رکھنے کا طریقہ مختلف تھا، لیکن امت محمدیہ کو خاص کر 1 مہینہ مسلسل اس روزہ کو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جو فرض ہے، فرض کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ضروری، سخت ضروری، اس پہ عمل کرنا، اور یہیں تک نہیں کہا لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یعنی اس روزے 1 مہینہ رکھ کر اللہ رب العالمین جو رکھنے کا حکم دے رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ ظاہری اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے۔ وہ نقصان کیا ہے کہ مسلسل 1 مہینہ روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے، اپنے کام کاج صحیح سلامت سے نہیں کر پائیں گے، یہ نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن نقصان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا ہے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہم پورے سال بھر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، یہ ایک طرح سے کھانے کے وقت میں چینجنگ ہے، اور چینجنگ ہونے کی وجہ سے ایک طریقے سے ہمارے جسم کو واسع کر دیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یعنی کھانے کی تبدیلی ہونے کی وجہ سے ایک یہ فائدہ ہوا ہے۔ دوسری فائدہ یہ ہے کہ پورے سال ہم بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، جس کی وجہ سے ہم دھیان نہیں دے پا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو کیا مقصد ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ بہت سارے ایسی لغویات کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کر بیٹھتے ہیں، اس سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1 مہینہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ صرف یہ رمضان میں نہیں بلکہ غیر رمضان کے لیے ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، غیبت گری نہیں کریں، کسی ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ یہ ساری چیز لعلکم تتقون، اس میں ساری چیز شامل ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ صرف یہ رمضان نہیں، غیر رمضان کی یہ تیاری ہے، لیکن ہم رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد جو ہی عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں اور فتنہ فساد میں لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اللہ رب العالمین نے جو روزہ فرض کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے جو فرض ہمارے اوپر ہے اس سے کیا فائدہ ہے، اور اس روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر تقوی کیسے پیدا ہوگا۔ تو اس حدیث کے راوی ہے عمر رضی اللہ عنہ، وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ تقوی کا معنی کیا ہے۔ کون سوال کر رہے ہیں؟ ہے عمر رضی اللہ عنہ۔ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ قرآن میں کہا لعلکم تتقون، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ کیا کبھی آپ کو خاردار جھاڑیوں سے گزرنے کا موقع ملا؟ کہا تم نے اس خاردار جھاڑیوں سے کس طریقے سے گزرے؟ کہا اپنے دامنوں کو بالکل سمٹ کر کے تاکہ ہم اس کانٹے میں الجھ نہ جائیں۔ کہا اسی کا نام تقوی ہے۔ اس دنیا کے اندر کیا ہے؟
ہم الجھن میں ہیں، یہ کانٹا ہے، اس کانٹے کے اندر ہم پھنس جا رہے ہیں، اس کانٹے کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں، یا پھر اس کانٹے میں ہمیں لوگ پھنسا دے رہا ہے، شیطانی چال چل کر پھنسا رہا ہے، اس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور بے برقعہ رضی اللہ کہا ہے اس دنیا میں جو گزر رہے ہیں، جس حالات سے آپ گزر رہے ہیں، یہ ایک طرح کا آپ کے لیے کانٹا ہے، اس کانٹے سے بچ کر کے آپ کیسے گزریں گے وہ آپ نے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو انسان جب کانٹے دار جھاڑیوں میں جاتے ہیں، اگر وہ اپنے دامنوں کو سمٹ کر کانٹوں سے بچ کر نہ جائے تو پھر اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں، اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا کے ایک الجھن ہے، جس دنیا میں ہم گزر رہے ہیں، جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دوسری دنیا ہے، اس دنیا میں ہمیں گزرنا ہے۔ کس طریقے سے گزرنا ہے کہ وہی خاردار جھاڑیوں کے کانٹوں کی طرح، لعلکم تتقون، یعنی تقوی اختیار کرو اور ساری چیز سے بچتے ہوئے گزرو۔ لیکن اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ہم لعلکم تتقون صرف نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اگر 4 رکعت کے بجائے ہم 2 رکعت کے نفل نہ جانے کتنا پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر رب کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ لعلکم تتقون ہر رمضان، ہر آیت پہ، ہر جمعہ کے دن آپ سنتے ہوں گے کہ تقوی اختیار کرو، 3 آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی تقوی ہی کا لفظ آیا ہے، لیکن ہمارے اندر ڈر اور خوف ذرہ برابر نہیں ہے رب کا۔ اگر رب کا ڈر اور خوف ہوتا ہم ایک دوسرے کو الجھن میں نہیں پھنساتے، ایک دوسرے کو کبھی پریشان نہیں کرتے، کبھی ایسا نہیں پہنچاتے۔ اسلام میں ہے اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے تو پورے جسم درد کرتا ہے، کسی مسلمان کو ایک ایجا پہنچتا ہے تو سارے مسلمانوں کو اسے اپنے جسم کی جیسے ایجا محسوس کرنی چاہیے۔ لیکن لعلکم تتقون تقوی میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لعلکم تتقون تقوی اختیار کرو۔ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ نہ سوچو کہ تمہارے اوپر اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ احساس نہ ہو جائے کہ ہمارے اوپر یہ بوجھ ہو گیا۔ نہیں، اللہ نے پہلے پچھلے امتیوں کو تذکرہ کر دیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کر دیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہمارے اندر کوئی تقوی نہیں ہے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ اور اندازہ کیجئے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے کو آج ہم کتنا قدر کرتے ہیں۔ آپ یہاں مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے رمضان المبارک کا روزہ رکھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ کی جو حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ کب؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو آپ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شیطان کو جب نے اللہ نے قید کر دیا ہے تو پھر یہ شیطانی چال رمضان المبارک کے مہینے میں کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مہینہ 11 مہینہ مسلسل ہم شیطان کے چنگل میں رہتے ہیں، شیطان کے چنگل میں رہتے ہیں۔ مان لیا جائے یہ شیطان پورے 11 مہینہ تک جسموں کے اندر رہ کر جو شیطانی چال آپ کو چلایا ہے، اور جس شیطانی چال پر آپ پورے چلتے رہے ہیں، وہ شیطانی یہ چال ہمارے رگوں کے اندر ہے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس چال کو ہم دکھا دیتے ہیں، وہ چال کو ہم دکھا دیتے ہیں۔ مان لیا شیطان نے ہمیں برگرا کر کے نشہ کروا دیا، پورے 11 مہینہ تک ہم نشہ کرتے ہیں، 11 مہینہ تک مسلسل نشہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم ہے رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ نشہ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے مہینہ کا برکت ہے، یہ قرآن کے نزول کا یہ برکت ہے۔ بہت سارے لوگ فتنہ فساد کرنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں فتنہ فساد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے جوا کھیلنے والے انسان رمضان المبارک مہینے میں جوا کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اور پورے سال جو شیطان نے انڈا دیا، جو بچہ کیا ہر انسان کے رگ رگ کے اندر زہر ڈالا ہے، اس کے وجہ سے کچھ فتنہ فساد رمضان المبارک کے مہینے میں بھی لوگ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو رمضان میں جو ہمیں ٹریننگ مل رہی ہے اسی کے مطابق غیر رمضان میں ہم عمل کریں گے، تبھی جا کر ہم بچ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے. کتنا آئے؟ دو شخص آئے اور باوقت دونوں نے اسلام قبول کیا. دونوں اسلام قبول کر لیے اور قبول کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک شہید ہو گئے اللہ کے راہ میں لڑ کر. دوسرا بچہ 1 سال کے بعد اسے موت آئی اور وہ موت سے مرا. ایک شہید ہو گیا اللہ کے راہ میں، دوسرا 1 سال کے بعد موت سے مرا. اور ابو طلحہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اللہ سے تذکرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا جو شہید ہو گئے ہیں وہ جو زندہ تھے اس سے 1 سال بعد 1 سال پہلے جنت میں چلا گیا اور جو شہید ہوا وہ بعد میں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے شہید ہو گیا، شہادت ملی، اور جو زندہ رہ گئے 1 سال تو اسے وقت ملا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسے ملا ہے جس کی وجہ سے یہ جنت پہلے چلا گیا ہے. اسے پتہ چلتا ہے رمضان المبارک کے مہینہ کیا اہمیت ہے. یعنی اللہ کے راہ میں شہید ہوئے لیکن جس کو 1 سال وقت ملا اور ملنے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ بھی مل گیا، اسے لیلۃ القدر ملا، قرآن پڑھنے کی توفیق ہوئی، روزہ بھی رکھا جس کی وجہ سے اسے پہلے جنت میں چلا گیا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ کی یہ اہمیت ہے. اس اہمیت کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مہینہ مسلسل جو روزہ رکھتے ہیں یوں ہی روزہ نہیں رکھتے بلکہ اسے پرہیزگاری کا ذریعہ بن رہا ہے تاکہ 11 مہینہ اس کے ذریعے سے ہم 11 مہینہ زندگی اچھی طریقے سے گزاریں تاکہ پھر آئلہ رمضان المبارک تک ہمیں مل جائے. صحابہ کرام 6 مہینہ تو دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو پھر دعا کرتے تھے کہ اللہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے عبادت کی ہے تو اسے قبول کر لے. یہ دعا کرتے تھے اور ہم صرف عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلتے تو مسجد خالی ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کس ڈھنگ سے ہم نماز پڑھے، کیسے ہم روزہ رکھے ہیں؟ تو لعلکم تتقون، ہم کیسے تقوی اختیار کریں؟ اور روزے کے حالات میں بہت سارے مسائل ہیں، اس مسائل کو بھی رکھنی ضروری ہے. وہ مسائل کیا ہے؟ روزے کے حالت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف رہنمائی کرنی ضروری ہے. کس حالات میں ہم روزہ نہیں رکھیں گے اور کب ہم رکھیں گے. تو روزہ کچھ ایسی وقت مخصوص ہے جس میں روزہ رکھنے سے منع ہے اور بعد میں قضا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مسافر جو سفر میں ہیں ان کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ قضا کرنے کا حکم ہے. یعنی آپ سفر سے آ گئے، بعد میں جو رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ آپ کا چھوٹ گیا وہ بعد میں آپ رکھیے، رکھنے کا حکم ہے. یہ ایک مسافر کے لیے جو سفر میں ان کے لیے سہولت ہے. دوسری بات ہے جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ پائیں گے، بیماری ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو ہم مر سکتے ہیں یا بیماری بڑھ جائے گی، ایسے وقت میں بھی روزہ آپ نہیں رکھ سکتے بلکہ بعد میں آپ قضا کریں، بعد میں اس کو قضا کریں. جو روزہ چھوٹ گیا آپ بعد میں اس روزے کو رکھیں، یہ رکھنے کا حکم ہے. اور جو بالکل بیمار ہو، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، بوڑھے ہو گئے ہیں اور بیماری بھی ایسی ہو کہ پھر ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے اور امید ہے کہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے، تو ایسی حالات میں ایسی بیماری ہے جس سے امید ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے حالات میں کیا کریں گے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. ایک مسکین کو ہر دن کھانا کھلانے کا حکم ہے. کس کے لیے؟ جو بیمار ہے، بیماری میں ہے اور اسے امید نہیں کہ مجھے شفا ملے گا، اسی بیماری میں ہم چلے جائیں گے، ان کے لیے یہ ہے. اور جو بیمار، دوسری کیا ہے؟ جو بیمار ہے اس کو امید ہے ہم شفا پا جائیں گے، وہ بعد میں روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کا اس کا حکم ہے. دوسری حیض اور نفاس والی خواتین کے متعلق ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب نماز روزہ اس کا قضا ہو جائے تو بعد میں وہ قضا ادا کرے گی. نفاس والی بھی وہی ہے، حیض کی والی بھی وہی حکم ہے. دونوں کا رمضان المبارک کے مہینے میں جب اسے پہچان آ جائے فوراً روزہ کو ختم کر دے. ایسا نہ دیکھے 4 بج گیا، 5 بج گیا، 1 گھنٹہ کے بعد روزہ
کھلنی ہے تو اسے حالات وہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ فوراً آپ افطار کر لیجئے، آپ کھائیے پیجئے، بعد میں آپ کو قضا کرنی ہے۔ کب؟ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد، جیسے شعبان مبارک کے مہینے میں میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 15 دن روزہ رکھتے تھے۔ اس میں کیا مصلحتاً تھا، وہ مصلحتاً میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ وہ مصلحتاً یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شعبان سے 15ویں شعبان تک جو روزہ رکھتے تھے، ازواج محترات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، وہ کبھی قضا روزہ نہیں کر پاتی تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول مسلسل رکھتے تھے، اور جو قضا روزہ ازواج محترات رضی اللہ عنہ کو ہو جاتی تھی وہ روزہ وہ پورا کرتی تھی۔ یہ مصلحتاً تھا، لیکن آج تو 15 شعبان کو روزہ کا ہم پورے سال اور پوری زندگی کا ساری چیز معاف کروا لیتے ہیں، بہرحال وہ روزہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہی حکم ہے کہ قضا کریں گے اور بعد میں اسے ادا کریں گے۔ اور جو حملہ سے ہیں یا دودھ پلانے والی ہیں، اگر بچہ کا ڈر اور خوف ہو کہ بچہ کو نقصان پہنچے گا، پریشانی بڑھ جائے گی، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی، کیونکہ اسے جان بھی بچانا ہے۔ بعد میں جب وہ تندرست ہو جائے گی یا بچہ جننے کے بعد بالنفاس سے پاک ہو جائے گی، اس کے بعد وہ جو روزہ قضا کی ہے وہ روزہ رکھے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سہولت ہے اسلام کے اندر، ہم اس سہولت کو عمل کریں۔ اسلام سختی کے لیے نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں بہت سختی ہے، نہیں، اسلام میں بہت آسان ہے۔ اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، عمل جو کرنے والے ہیں ان کو محسوس ہوتا کہ سختی ہے، نہیں، جو صحیح عمل کرنے والوں سے تو بالکل آسان لگتا ہے۔ اسلام کے اندر ہر قدم قدم پہ انسان کے فائدے کے لیے اس دنیا کے اندر ہم رہ کر کیا عمل کریں گے اس کے متعلق ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے پاس قرآن کو دور کیا کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ قرآن کو دور کیے تھے۔ کس کے پاس؟ جبرائیل علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ تو ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ آج تراویح جو پڑھی جاتی ہے اس کے اندر ایسے ایسے خرافات پیدا کر دیا ہے لوگ کہ آپ سمجھ نہ پائیں گے کہ تراویح پڑھ رہا ہے یا یوں ہی منتر دعا پڑھ رہا، کو پتہ نہیں چلے گا آپ کو وہ کیا ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہے کہ ایک دن میں پورے رات سبینہ نام پہ پورے رات قرآن پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کروا لیتے ہیں، پورے رمضان المبارک کو بری ہو گیا، اب اس کے رمضان المبارک کی ضرورت نہیں ہے، کہیں 7 دن کہیں 10 دن کا ایسا حافظ کو رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد تراویح سنتے ہیں۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ تھوڑا ہی سنیں، آپ پورے قرآن کو نہیں سن پائیں گے، آدھا پارہ ہی سنیں، لیکن ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مخارج تجوید وغیرہ سارے چیز مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن آج جو تراویح پڑھاتے ہیں آپ پیچھے سننے والے صرف عالمون اور تعلیمون کے علاوہ سمجھ نہیں پائیں گے، اتنا تیزی سے قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، قرآن ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، عالمون اور تعلیمون نہ کرو، پیچھے پڑھنے والے کو سننے میں سمجھ میں آ جائے۔ لیکن مثال کے طور پر یہاں سمجھا جائے کہ اگر جو تراویح سنا رہے ہیں 10 دن میں ایک جگہ پڑھ لیے، دوسرے دن پھر پڑھائیں گے، تیسرے جگہ پڑھائیں گے، اسے نذرانہ ملیں گے، وہ نذرانہ حاصل کریں گے، لیکن مقتدی کو کیا اس میں جلد بازی ہے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ یہ 10 دن یا 7 دن 3 دن میں جو قرآن کو ختم کروا رہے ہیں، یہ مذاق ہے اسلام کے ساتھ۔ قرآن کو کہا تھوڑا ہی پڑھا جائے لیکن سمجھتے ہوئے، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا قرآن ہمیں رہنمائی کر رہے، اس رہنمائی اس کے طور طریقے پہ ہمیں چلنا ہے۔ اور قرآن کو بالکل ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ تراویح معنی کیا ہے؟
تراویح کا معنی ہی یہی ہے، ہر 2 رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھ جانا، آرام کرنا۔ تراویح معنی ہے آرام کرنا، رک جانا، ٹھہرنا، اور ٹھہر کر 2 رکعت پڑھنے کے بعد ٹھہر جائیے، آرام کیجیے، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھیے۔ لیکن یہاں تو ہم پھٹافٹ پڑھنے جاتے ہیں، جتنا جلدی وہ ختم ہو جائے۔ 2 رکعت پر ٹھہر گئے، پھر اطمینان ہو کر پھر آپ کھڑے ہو جائیے، پھر 2 رکعت پڑھیے، پھر آرام سے بیٹھ جائیے، پھر 2 رکعت پڑھیے، پھر بیٹھ جائیے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اب کتنی رکعت پڑھیں گے اس کے متعلق حدیث موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 2 رکعت کر پڑھتے بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور وتر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو وتر پڑھنے کا 2 طریقہ ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھر دیں، اور 1 رکعت طاق بنائے، یعنی 1 رکعت پھر پڑھے، یا پھر 3 رکعت مسلسل آپ وتر کو پڑھیں۔ لیکن طاق بنانا ہی ہے، اور طاق کے مطلب ہوا اکیلا، تنہا، تو 1 وتر ہونی چاہیے۔ 3 کا بھی ذکر ہے، 5 کا بھی ہے، 7 کا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اور 9 کا بھی حدیث کا ذکر ہے وتر کا۔ لیکن طاق بنانے کے لیے 1 رکعت کا، تو یہ وتر ہے۔ 8 3 11 رکعت پڑھنے کا۔ اور تراویح پڑھنے کے ثواب کیا ہے؟ تراویح پڑھنے کے ثواب کیا ہے؟ جس نے نیک نیت ثواب کی غرض سے پڑھا، ان کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس نیت سے آئیں کہ ہم تراویح پڑھنے کے لیے آئے تو سکون سے ہم پڑھیں گے، جتنا دیر ہی پڑھیں سکون سے پڑھیں، اور پڑھانے والے سکون سے پڑھائے۔ آج تو معاشرے کے اندر یہ ہے کہ پورے قرآن پورے رمضان میں ختم ہو جانا چاہیے۔ کہیں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ پورے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائے اور پڑھے، بس صرف 3 دن، 23 25 27، اس کے بعد ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک کیوں گئے تھے؟ رکنے کی وجہ کہا اگر میں اس کو مسلسل چالو رکھتا تو کہیں آپ کے اوپر یہ روزہ فرض نہ ہو جاتا۔ فرض ہونے کے ڈر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی رات کو نہیں نکلے تھے۔ تو یہ ہمارے آپ کے فائدے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ 8 3 11 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ لوگ مختلف الگ الگ گروہوں میں پڑھ رہے تھے، ایک ساتھ کر دیے۔ تو تراویح سنت ہے ایک ساتھ پڑھنا۔ لیکن قرآن کو جہاں تک ختم کے معاملہ ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کو پورے ختم ہی کریں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ 10 پارہ پڑھیے، 15 پارہ پڑھیے، بالکل ٹھہر سکون اطمینان کے ساتھ پڑھیے۔ لیکن عوام بھی چڑھے رہتے ہیں حافظ صاحب کے اوپر کہ حافظ تو سنایا ہی نہیں، پورے قرآن یاد ہی نہیں ہے، اور بیچارہ یہی یاد کرنا ہی کارن کی جلد بازی وہ پڑھتے پڑھتے قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ اس ماحول کو ختم کرنی چاہیے۔ 15 ہی پارہ ہو، لیکن ٹھہر سکون سے پڑھے، تاکہ پڑھنے والے پیچھے کو پتہ چلے کہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں۔ عالمون تعلیمون کے معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ ٹھہر کے ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھیں گے۔ یہیں پہ اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہوں باری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہوں باری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور ان کے ساتھ ساتھ اس میں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین وما علینا البلاغ۔